وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ جو پوسٹ بھیجا سورہ گرہن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اس میں یہ جو بات درجہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل قیام کیا، پھر طویل رکوع کیا، پھر سر اٹھایا اور طویل سجدہ کیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں روتے رہے اور سسکیاں لیتے ہوئے فرمانے لگے ربی لم تعذنی ھذا وانا استغفرک لم تعذنی ھذا وانا فیہم۔ ہاں جی، یہ لمبی حدیث یہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے 1496 نمبر پر۔ تو یہ روایت کے الفاظ ہیں جی، پوری لمبی حدیث ہے، لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے میں انشاءاللہ اتنے الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطال القیام ثم رکع فاطال الرکوع ثم رفع فاطال۔ قال شعبۃ، جو راوی ہیں حدیث کے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا کہتے ہیں وَأَصْحَبُهُ قَالَ فِي السُّجُودِ نَحْوَ ذَلِكَ وَجَعَلَ يَبْكِي فِي سُجُودِهِ وَيَنْفُخُ وَيَقُولُ رَبِّ لَمْ تَعِذْنِي هَذَا وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ لَمْ تَعِذْنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ۔ جی تو یہ روایت جو ہے نا، یہ لمبی روایت ہے، اس میں سنن نسائی میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، قیام بہت لمبا کیا، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھایا تو بہت دیر کھڑے رہے، اسی طرح سجدہ بھی خوب لمبا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں روتے تھے، آہیں بھرتے تھے اور فرماتے تھے اے میرے پروردگار، تو نے مجھ سے اس عذاب کا وعدہ نہیں کیا تھا، جبکہ میں تو تجھ سے بخشش طلب کر رہا ہوں، تو نے مجھ سے اس عذاب کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ آگے مزید جو ہے نا وہ لمبی ہے روایت، اس کا سارا ترجمہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر یہ دعا کرتے رہے تھے جی، وہ انا فیہم تک، یہ جو آپ کی دعا ہے جی یہ مرفوعاً بھی ثابت ہے، سند بھی انشاءاللہ اس کی صحیح ہے، تو محققین اہل علم نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، شیخ البانی وغیرہ نے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔